الموت. ایک مرتبہ کہہ دو سبحان اللہ محبت کے ساتھ. حتی اذا جاء احدهم الموت، جب انسان پر موت طاری ہو جاتی ہے، موت کی گھڑیاں، موت کا وقت اس پہ آ جاتا ہے. احدهم الموت. پھر آگے فرمایا گیا سورۃ واقعہ کے اندر اذا بلغت الحلقوم، جب انسان کی روح حلق تک پہنچتی ہے، جس کو ہم شورنگ بھی کہتے ہیں. حتی اذا بلغت الحلقوم، جب انسان کا وجود پچھلا بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی روح یہاں آ جاتی ہے. اب اس کی آنکھیں پھر گئیں، بول چال اللہ نے سلب کر لی، ختم کر دی. اب یہ بیٹا دوڑتا ہوا انگلینڈ سے آیا، ابا میرے ساتھ ایک بات تو کر لے. بیٹی دوڑ کے آتی ہے، ابا میں اتنے سفر کر کے انگلینڈ سے آ رہی ہوں، دبئی سے آ رہی ہوں، لمبا سفر کر کے آئی ہوں، میں نے جہاز کا ٹکٹ ایمرجنسی لیا ہے، ابا میرے ساتھ ایک گفتگو تو کر لے، ایک کلام تو کر لے، ذرا آنکھ اٹھا کر تو میرے چہرے کی طرف تو دیکھ لے، میں آپ کی بیٹی آئی ہوں، میں آپ کا بیٹا آیا ہوں. حتی اذا بلغت الحلقوم. پھر بولنے کی طاقت کوئی نہیں، دیکھنے کی طاقت، آنکھ کا نور اللہ نے سلب کر لیا ہے. بیٹی اپنے باپ کے فرمایا کہ وہاں چھاتی پہ آ کے گر جاتی ہے، زاروں کا تار رونے لگ جاتی ہے. بیٹا کہتا بہن ذرا پیچھے ہٹ جا، ذرا میں بھی اپنے باپ کے ساتھ گلے لگ جاؤں، باپ کے ساتھ ایک دو باتیں کر لوں. لیکن قرآن کہتا حتی اذا بلغت الحلقوم. اب جان یہاں آ گئی. فرمایا نانا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق. فرمایا کہتے نانا یار کسی جھاڑ پھونک کرنے والے کو بلاؤ، دم کرنے والے کو بلاؤ، کسی ڈاکٹر کو بلا لو، کسی MBBS ڈاکٹر کو بلا لو. لیکن آواز آتی ہے نانا آج فرمایا کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق. اب تو جدائی کا وقت آ گیا، اب جدائی کا وقت آ گیا ہے، کسی شے کی ضرورت نہیں ہے. تو میرے بھائی اس وقت سے پہلے ہم خدا کو راضی نہ کر لیں. اب سانس چل رہی ہے، زبان بھی چل رہی ہے، ذکر اللہ کے ساتھ بھی حضرت صاحب فرما رہے تھے ذکر اللہ کے ساتھ ہم اپنے اللہ کو راضی نہ کریں. سماعت کرنا ان آیاتوں کے تحت تفسیر کبیر کے اندر امام فخر رازی علیہ الرحمہ لکھتے ہیں کہ جس وقت انسان کی روح یہاں آ جاتی ہے اذا بلغت الحلقوم حلق کے اندر، تو پھر سورۃ قیامہ کے اندر اس بات کو تفصیل کے ساتھ اللہ نے واضح کر دیا. دوڑ کے یا ڈاکٹر کو بلا لو، دم کرنے والوں کو بلا لو. فرمایا نانا، فرمایا کلا ہرگز نہیں. اذا بلغت التراقی اب نہیں ہے، وقیل من راق یہ جا رہا ہے، وظن انہ الفراق اب تو جدائی کا وقت آ گیا. والتفت الساق بالساق رشتے ٹوٹ گئے. سماعت کرنا نقطہ دے رہا ہوں اور آپ کا دل دور ہو جائے گا، آپ کا کلیجہ ٹھر جائے گا. سارے رشتے دنیا کے اندر ختم ہو گئے. ماں کا رشتہ پیارا تھا، ختم ہو گیا. باپ کا رشتہ آلہ تھا، ختم ہو گیا. بہن کا رشتہ آلہ تھا، ختم ہو گیا. بھائی کا رشتہ آلہ تھا، ختم ہو گیا. قسم رب ذوالجلال کی اگر تو نیک ہے اللہ رسول کے
جگہوں پہ زندگی گزار کے آتا ہے، مرنے کے بعد فوراً میرے پاک پیغمبر مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جاتا ہے۔ آنے والا کہتے ہیں ہٹو، یہ کہ عام نہیں ہے، یہ غلامان مصطفیٰ آ رہا ہے، یہ رسول اللہ کا غلام آ رہا ہے۔ اب سماعت کرنا، حضرت ابو عامر بن مسلم یہ بغداد کے بہت اللہ والے گزرے ہیں اور بڑے جید قسم کے فقیہ بھی تھے، عالم بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں اللہ والا وہی ہوتا ہے جو علم رکھنے والا، ولی وہی ہوتا ہے جو علم رکھنے والا ہے۔ تو سماعت کرنا، آپ ایک دن نا، ہاں بلکہ بات یاد آ گئی، اس کو یاد رکھیں، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، محبوب پاک علیہ السلام کا زہری وصال باکمال ہو چکا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ تو آپ کے دور میں ایک جنازہ لایا گیا، آپ کے دور خلافت میں ایک جنازہ لایا گیا تو صفیں بن گئی۔ اب امام کا انتظار تھا، امام بھی آ گیا، صفیں درست ہو گئی، ابھی تکبیر تحریمہ کہہ کر اس نماز کی نیت باندھے تو کچھ لوگوں کی نظر پڑ گئی اس میت پر جو آگے چار پائی رکھی ہوئی تھی نا، جس کا جنازہ پڑھنے کے لیے لوگ آئے ہوئے تھے، تو کچھ لوگوں کی پہلے صف والوں کی نظر پڑ گئی کہ یار کفن ہل رہا ہے، کفن حرکت کر رہا ہے، کفن ہل رہا ہے، شاید مردہ زندہ ہو گیا، دیکھو تو صحیح یار، شاید میت کو اللہ نے زندگی دے دی ہے، سکتے میں تھا، صحیح ہو گیا، کفن ہلنے لگ گیا۔ تو دو چار آدمی آگے بڑھے نا، تو کیا دیکھا، جب کفن سے کپڑا ہٹایا، جب کفن سے کپڑا ہٹایا تو قسم رب ذوالجلال کی، جب کپڑا ہٹایا تو گردن کے ساتھ ایک بہت بڑا اژدہا لپٹا، اس میت کے خون کو چوس رہا تھا۔ سماعت کرنا، صحابہ اکرام نے ڈنڈے اٹھائے، بھگاؤ اس کو، مارو یار، یہ کیا مصیبت آ گئی، خدا کے لیے جملہ ضائع نہ کرنا، طالب علم کا آپ کا خیر خواہ بن کے آیا ہوں، باب کی سارے سوال کے لیے کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ ایمان والو، ڈنڈے اٹھا لے صحابہ اکرام نے، ہلچل مچ گئی، یار یہ کیا مصیبت آ گئی، لیکن خالق کائنات نے بعض اوقات انسان کو سمجھانے کے لیے کچھ ایسے حالات بھی پیدا فرما دیتا۔ فرمایا اس سانپ کو اللہ نے زبان دی ہے، وہ اژدہا بولا ان اللہ امرنی، یہ دیکھئے ان اللہ امرنی لیعذبکم بہا فی الدنیا والآخرہ، فرمایا مجھے کچھ نہ کہو، مجھے اللہ، ان اللہ امرنی، میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں، ان اللہ امرنی، میں آیا نہیں بھیجا گیا ہوں، فرمایا اللہ نے مجھے بھیجا ہے، فرمایا قیامت تک، جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی قبر کے اندر بھی اس کو ڈستا رہے۔ فرمایا لوگ پیچھے ہٹ گئے، پریشان ہو گئے، یہ تو کہ اللہ کا عذاب ہے، یہ تو کہ گناہ گار ہے، لیکن اصحاب رسول اللہ کی ایک جماعت آگے ہوئی، انہوں نے کہا کہ اے صاحب اب بول بھی پیا ہے تو یہ بھی بتایا اس کے عمل کیا تھے جس کی وجہ سے ابھی قبر آئی نہیں، قبر میں مٹی ڈالی نہیں، ابھی پردہ ہویا نہیں، لیکن صاحب پہلے مسلط ہو گیا، کیا عمل کرتا تھا، کیا اس کے افعال کے دار تھے؟ فرمایا صاحب کو میرے اللہ نے زبان عطا کر دی ہے۔ خالق کائنات نے اس سانپ کو زبان دی، قد سلاس،
اندر تین کاموں کے اندر یہ سستی کرتا تھا. اب میں آپ کے سامنے عرض کروں گا، میں اور آپ نے اپنے خیالات کو دیکھنا ہے. کیا کہ وہ کمیاں ہمارے اندر تو نہیں؟ کیا وہ چیزیں کمی وہ ہمارے اندر تو نہیں ہے؟ قد ثلاث، تین باتوں کے اندر یہ سستی کرتا تھا. وہ سانپ نے کہا کہ پہلی بات سمیت اذانو، اذان کی آواز سن کر سنتا تھا اذان کی آواز، اس کے باوجود بھی نماز کے لیے نہیں آتا تھا. اب دیکھیں یار، آج ہوتا کیا ہے؟ مال کی فراہمی آ گئی نا، پیسہ زیادہ ہو گیا. سنیے، آج کہتے ہیں کہ یار میری جانب سے مسجد میں قلیم بچھا دو، اور میری جانب سے محراب کا کام، شیشے کا کام میں کرا دوں گا، پنکھے میں لگا دوں گا، اے سی میں فٹ کرا دوں گا، سفید قالینیں ٹیلے میں بچھا دوں گا. کام تو کرتا ہے، لیکن اس بد نصیب کو مسجد میں آنے کی توفیق نہیں ہوتی. سماعت کرنا مدینے سے آواز آتی ہے، رسول اللہ کے روضہ مقدس سے آواز آتی ہے مسجد کی. مسجد کی آبادی پہلے نہیں، مسجد کی آبادی لاؤڈ اسپیکر نہیں، مسجد کی آبادی فرمایا اس کی پہلے نہیں ہے، مسجد کی آبادی شیشہ لگانا نہیں ہے. مسجد کی آبادی اہل اسلام کی سجدے کے لیے. مسجد کی آبادی کیا ہے؟ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. فرمایا اہل اللہ کی کیا نشانی ہے؟ جب بھی دیکھو گے وہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجود کر رہے ہیں. میں آج بلکہ صبح کے درس کے اندر میں بات عرض کر رہا تھا، وہ بھی اسی کے حوالے سے ہے تقریباً. جو نیک لوگ ہیں قرآن کہتا تتجافا. کاش کہ تم کو قرآن سے محبت ہوتی یار. تتجافا جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. بولو تتجافا جنوبهم